گلاسکو میں کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اسی کی تفصیل دیکھیے شاہد میر کی رپورٹ میں۔ کشمیر ریلی گلاسگو کے جان اسکوئر سے شروع ہوئی جس میں طلبہ، دکاندار، کاروباری افراد، سیاستدان، وکلاء اور میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ ہر طبقہ فکر کے افراد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے کشمیریوں کے حق اور بھارتی غاصب فوج کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا، بھارت مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے۔ اسے اب کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینا ہی ہوگا۔ وہ دن دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا۔ ریلی میں شریک سماجی اور سیاسی شخصیات نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی برادری اور اقوام متحدہ نے جو وعدے کشمیری عوام کے ساتھ کیے تھے وہ پورے کیے جائیں۔ People of Kashmir a say in how they want to be governed and how they want to live. End the occupation, end the occupation now. Humankind, the people in power have not reacted. We need to speak up for the people of Kashmir. If we do not use the privileges that we've been afforded in this nation as citizens, then we will be answerable for our silence one day. If we turn our backs on our brothers and sisters, who will stand for their rights? For if we do not hear our brothers and sisters in Kashmir, who will? We must stop the oppression. We must stop. گلاسکو میں ہزاروں افراد نے اکٹھے ہو کر کشمیریوں کو یقین دلایا ہے کہ ہم سب ان کی آزادی اور حق خود ارادیت کے لیے خون کے آخری قطرے تک ہر پلیٹ فارم پر آواز بلند کرتے رہیں گے۔ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز کے سامنے بھارتی اقلیتی کمیونٹی نے مودی کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ شاہد احمد شاہد کی رپورٹ۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز کے سامنے بھارت میں موجود اقلیتوں کے نمائندوں نے مودی کی ہندو انتہا پسند پالیسیوں کے خلاف مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر مودی کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا مودی کے دور حکومت میں مسلمانوں، سکھوں، مسیحیوں اور نچلی ذات والے ہندوؤں کے بنیادی حقوق سلب کر لیے گئے ہیں، جبکہ تشدد کے واقعات میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ مودی گجرات قتل عام کی وجہ بنا ایسے شخص کا اقوام متحدہ میں جانا ایک سوالیہ نشان ہے۔ بھارت میں موجود اقلیتوں کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ مودی جہاں بھی جائے گا ان کے خلاف آواز اٹھائی جاتی رہے گی۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سامنے مودی کے خلاف 27 ستمبر کو مظاہرہ کرنے کے لیے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طلبہ اور طالبات بھی سامنے آ گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے وہ بھی اپنے بڑوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ میری تمام اہل دل سے گزارش ہے کہ وہ سپٹمبر 27 کو نیو یارک میں یونائیٹڈ نیشنز کے سامنے تشریف لائیں اور عمران خان کے ساتھ مل کر کشمیر میں ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ کشمیر کی جنت کو ایک قید خانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور ظالم مودی نے اپنی ظلم کی حد کو پار کر لیا ہے۔ ظلم کے خلاف خاموشی بذات خود ایک جرم ہے، تو آئیے اور اپنے انسانی حق کو ادا کیجیے۔ اگر مجھ جیسے 10 سال کے بچے کو پتہ ہے کشمیر میں مودی کیسے ظلم کر رہا ہے، اس کے RSS کے گنڈے کیسے ظلم کر رہے ہیں، تو پوری دنیا کیوں خاموش ہے؟ خدا کے لیے 27 ستمبر کو UNO کے سامنے جمع ہو کے بھرپور آواز نکالے کہ پوری دنیا کو شرم محسوس ہو، اور میں آپ کا ادھر انتظار کروں گا۔ I'm trying to spread awareness about the Indian occupied Kashmir here in New Jersey. Kashmiris are getting detained in their houses, their infants are starving, they are also deprived of all medical facilities. Humanity is on stake. Now shall we just wait or do something about it? I request you all to please play your role by joining Prime Minister Imran Khan on September 27th in New York, right in front of UN. The energy needs to be incredible. We have a choice to make, and I choose to stand with Kashmir. نیو یارک کے دل مینہٹن میں مسلم ڈے پریڈ کا انعقاد ہوا جس میں پاکستان سمیت 15 مسلم ممالک کی کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی، جبکہ بھارت سے تعلق رکھنے والے مسلمان نوجوان اور بچے بھی کشمیریوں کے حق میں نعرے بازی کرتے رہے۔ ندیم سلہری کی رپورٹ۔
نیو یارک کے دل مینہٹن میں سالانہ مسلم ڈے پریڈ منعقد ہوئی جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، قطر اور مصر سمیت 15 مسلم ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے۔ گزشتہ 35 سالوں سے نکالے جانے والی اس پریڈ کو اس دفعہ کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر منسوب کیا گیا۔ پریڈ میں نیو یارک کے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طلباء و طالبات کی بھی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شرکاء نے کشمیر کے حق میں زبردست نعرہ بازی بھی کی۔ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے سیاسی رہنماؤں نے کہا کشمیریوں کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی اور مودی حکومت کا انجام عبرت ناک ہوگا۔ بڑا اہم دن ہے مسلم ڈے پریڈ کے حوالے سے یہ ایونٹ ارینج کیا گیا۔ یہ پریڈ ہے جس میں امریکن آفیشلز شامل ہیں، کمیونٹی لیڈرز ہیں اور انٹلیکچوئل، رائٹرز، اکیڈمیشین، پولیٹیشینس، یہ سب لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوئے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پریڈ کا جو سیلینٹ فیچر ہے وہ ایٹراسٹیز ہیں کشمیر میں۔ خدارہ نکلیں باہر اور 27 تاریخ کو جو ہے UNO کے سامنے ہمارا آ رہا ہے، بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے، اس میں شامل ہو کر ہم اپنی آواز بلند کریں تاکہ مودی کو بے نقاب کیا جا سکے۔ اس موقع پر پریڈ کمیٹی کے پاکستانی نایاب چیئرمین فارس فیاض نے کہا کشمیر اور فلسطین کی آزادی تک اس طرح کے ایونٹس ان کے نام منسوب کرتے رہیں گے۔ To raise our voice for the cause of Kashmir, all the atrocities that are happening. We are raising our voice and we want to be heard, and we want all the American politicians and the world to hear what our views are against the illegal Indian occupation of Kashmir. We need this to stop, and we need the entire world to pressurize the Indian government to move out of Kashmir and let the people of Kashmir live freely as they choose. مسلم فاؤنڈیشن آف نارتھ امریکہ کے قائدین میاں محمد فیاض، شاہ نواز، قاضی حسین اور عین الحق نے کامیاب پریڈ منعقد کرانے پر فارس فیاض کو خراج تحسین پیش کیا۔ ندیم سلیحری، 92 نیوز، مینہٹن، نیو یارک۔ برسٹل میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں دھرنے کی کوئی منطق نہیں بنتی۔ اسی پر دیکھیں گے تنویر بخاری کی رپورٹ۔ یہ ہمارے خیال میں تو اس دھرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ مولانا صاحب پچھلے 30 سال سے چیئرمین کشمیر کمیٹی بھی رہ چکے ہیں، آج تک کبھی ان کا کوئی قابل ذکر کارنامہ کشمیر کے لیے آج تک ہم نے نہیں سنا۔ یہ صرف اور صرف اپنے بیتاج بادشاہ جو کرپشن کے ہیں ان کو پروٹیکشن شیلڈ دینے کے لیے، ان کی کرپشن بچانے کے لیے، ان ڈکیتوں کو بچانے کے لیے یہ دھرنا دیا جا رہا ہے۔ مولانا صاحب جو اسلام آباد کے لیے تشریف لا رہے ہیں دھرنے کے لیے، میں کہتا ہوں کہ یہ ایک خوش آئین عمل ہے مولانا صاحب کا، کیونکہ یہ جمہوری حق ہے ہر پارٹی کا، ہر جو سیاسی پارٹی ہے اس کا ایک مثبت قدم ہونا چاہیے کہ حکومت کے خلاف وہ اٹھ کھڑے ہوں۔ مہنگائی، بے روزگاری اور جو بھی لاقانونیت ہے پاکستان میں، اس کے خلاف مولانا صاحب جو ہے یہ دھرنا دے رہے ہیں۔ یہ خوشائن بات ہے، اور جو مین لیڈرشپ پاکستان کی وہ جیلوں میں قید ہے، اور اس طرح کے دھرنا جو ہے وہ خوشائن بات ہے مولانا صاحب کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ اسلام آباد میں دھرنا دینے جا رہے ہیں، ان کا ماضی اگر دیکھا جائے تو وہ ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ ان کا کردار، ان کا ماضی کسی سے چھپا ڈھکا نہیں ہے، اور پاکستان کی جو عوام ہے وہ ابھی شعور رکھتی ہے، ان کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ ایسے شخص کو اس قسم کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو پاکستان کے جو امن امان کو خراب کر رہا ہے، جو اسلام آباد پہ حملہ کر رہا ہے، اس کو چاہیے تھا کہ اس وقت کشمیر کا ایشو ہے جو دنیا میں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اگر وہ سچے پاکستانی ہیں یا وہ ان کے پاس کوئی ایمان ہے تو وہ کشمیر کے بارے میں بات کرتے۔ یہ جو مارچ وہ اسلام آباد کو فتح کرنے کے لیے کر رہے ہیں، وہ کشمیر فتح کرنے کے لیے کرتے۔ جامع مسجد بلال ڈنڈی میں آن لائن سیفٹی اور سائبر کرائم سے متعلق ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس کی تفصیلات جانتے ہیں ڈنڈی سے کیسر حبیب کی اس رپورٹ۔
मिनहाज सेंटर डैंडी और डैंडी इंटरनेशनल वुमेन सेंटर के ज़रिए एहतमाम ऑनलाइन सेफ्टी से मुतालिक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें मस्जिद बिलाल के तलबा और तालबात ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर डैंडी इंटरनेशनल वुमेन सेंटर के प्रोजेक्ट वर्कर फातिमा रमजान और वकार साहिबा ने बच्चों को सोशल मीडिया और ऑनलाइन सेफ्टी के हवाले से आगाही दी। इनका कहना था कि सोशल मीडिया के जहाँ लातदाद फायदे हैं वही नुकसानात भी हैं। किसी भी सूरत में साइबर क्राइम का हिस्सा बनना न सिर्फ इनके लिए बल्कि किसी और की जिंदगी को भी मुश्किलात से दो चार कर सकता है। मस्जिद की मौलमा फाइजा कासमी का कहना था कि इस किस्म की वर्कशॉप मुस्तकबिल में भी जारी रहनी चाहिए। Minhaj Sisters Dundee, with the help of Dundee's Women's Centre, organised internet safety workshop. All the kids enjoyed it and talked about lots of information back home. Today, mashallah, at the Jamia Masjid Bilal, we actually delivered a workshop on safety nets, and this is to teach children how to stay safe online. We talked about topics such as cyberbullying, online grooming, and how they can keep safe. आखिर में मस्जिद इंतजामिया की जानिब से बच्चों में रिफ्रेशमेंट पेश की गयी। कैसर हबीब, नुमाइंदा 92 न्यूज़, डैंडी, स्कॉटलैंड। पाकिस्तान काउंसलेट बर्मिंघम में से आर्ट्स के ज़ेरे एहतमाम इंटरनेशनल क़रात कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें दुनिया भर से मारूफ क़ारी हज़रात ने शिरकत की। इसी पर देखेंगे आबिद काज़मी की रिपोर्ट। बर्मिंघम कॉन्सुलेट में से आर्ट्स के ज़रिए एहतमाम क़रात कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसका आगाज़ आमना सुल्तानी ने तिलावत कुरान पाक से किया, जबकि निकाबत के फ़राइज़ साहबजादा अहमद अली सईदी ने अदा किए। मेरे कलम में तहर्रुक का ढब हुजूर से है, हुजूर नस्ल की पाकीज़गी के ज़ामिन हैं, हसब नसब से है लेकिन नसब हुजूर से है। पुरवकार इवेंट में अफ्रीका से कारी आदम जुमा शाहबानी, पाकिस्तान से कारी निसार अहमद नईमी, कारी महमूद समर सलीम मोहम्मद शरीक हुए, जिन्होंने अपने अपने अंदाज में तिलावत कुरान करके शुरका पर वजद तारी कर दिया। بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا। से आर्ट्स के चेयरमैन आबिद इकबाल और वाइस काउंसलर जनरल सरदार खटक ने खिताब करते हुए कहा कि हमारी कम्युनिटी के नौजवानों के लिए जरूरी है कि उनकी दिलचस्पी के लिए अपने मजहबी त्योहारों को कुरान पाक के साथ जोड़े रखें। इससे हमारे नौजवानों को दीगर सरगर्मियों की बजाय कुरान में दिलचस्पी पैदा होगी। साहबजादा अहमद अली सईदी, कारी निसार अहमद नईमी, आबिद इकबाल, आमना सुल्तानी, शिगुफ्ता और दीगर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज के प्रोग्राम का मकसद अपनी नौजवान नस्ल को कुरान की किरात से दिलचस्पी और कुरान से मुस्लिम उम्मा से रिश्ते के हवाले से आगाही देना था। ख़वातीन हज़रात ने आयात बय्यनात की तिलावत सुन के जिस कदर अपने जोशो खरोश का इजहार किया, अपनी मोहब्बत का, अकीदत का, वाबस्तगी का कुरान और साहिब कुरान के साथ और इमाम आली मकाम के साथ, चूँकि सलाम या हुसैन की गरज से हाजिर हैं और फिर इंशाअल्लाह नूर की बरसात की भी आमद है। बहुत ज़रूरी है कि हम नौजवान नस्ल के अंदर स्पेशली ख़वातीन में, यंग सिस्टर्स में कुरान का जो आर्ट है उसको प्रमोट करें और कुरान का जो खूबसूरत मैसेज है वो मुक़ामात और तिलावत के ज़रिए से हम उसको आम करें। हम ये नीयत लेकर आए हैं कि बरतानिया के जो यूथ है, यंग मुसलमान हैं, वो कुरान करीम को अच्छे अंदाज में पढ़ना भी सीखें। हमारी जो न्यू जनरेशन है उसके लिए ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो जान समझ सकें हमारी कुरानी तालीमात को। जब तक हम इस तरह के प्रोग्राम मुनक़्क़द नहीं करेंगे, उनमें जाके शमूलियत नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चे कुरानी तालीमात को नहीं समझ सकेंगे। We have people coming from Egypt, from Qaris from Africa and Pakistan. So where else to do it is to do it in Birmingham and the Pakistan consulate in Birmingham, who fully support community events. And we've got a lot of people here from different communities, from different ages, really, who love Quran. It's very important to do these kind of events to reconnect with the Quran for the youth and act upon the Quran. किरात कॉन्फ्रेंस में मिडलैंड्स भर से ख़वातीन हज़रात और बच्चों ने भरपूर शिरकत की। इस रूह परवर तकरीब का मकसद नई नस्ल को कुरान की अहमियत और उम्मत मुस्लिमा का कुरान पाक से रिश्ते के हवाले से आगाही देना था। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। श्रीलंका
لنکا کا دورہ پاکستان، قومی ٹیم کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئیں۔ پہلے مرحلے میں گرین شرٹ سے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس کی۔ قومی ٹیم آج رات لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے سیریز کا آغاز 27 ستمبر سے ہوگا۔ سری لنکا کے خلاف قومی ٹیم کی تیاریوں کا پہلا مرحلہ مکمل۔ گرین شرٹس آج رات لاہور سے کراچی پہنچے گی۔ قومی ٹیم نے پہلے مرحلے میں لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس کی۔ کھلاڑیوں نے باؤلنگ اور بیٹنگ کے ساتھ فیلڈنگ میں بھی خامیاں دور کرنے پر توجہ دی۔ قومی ٹیم آج آرام کرے گی اور رات کو لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی، جہاں کل نیشنل اسٹیڈیم میں پریکٹس کا آغاز کرے گی۔ کیمپ میں موجود کھلاڑیوں کے درمیان پریکٹس میچز بھی کھیلے جائیں گے۔ کراچی کے علاقے لیاری میں 2 روزہ ادبی میلے کا آخری روز ہے۔ علمی میلہ اپنے اختتام کو آن پہنچا ہے۔ بچوں نے ڈھیروں علمی خزانہ سمیٹا، وہیں بڑوں نے دلچسپ پینل ڈسکشنز میں کوئی خوب حصہ لیا۔ رپورٹ کر رہی ہیں رمسا مبین۔ مسکراتے چہرے، دلچسپ کہانیاں تو کہیں جاری ہیں کھیل اور موج مستیاں۔ یہ مناظر ہیں لیاری لٹریچر فیسٹیول کے۔ روزہ فیسٹیول کا آخری روز مختلف پینل ڈسکشن، مشاعرے اور کانسرٹ پر مشتمل تھا، جس میں طلباء اور طالبات کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ فیسٹیول کا مقصد لیاری کے خوبصورت ثقافتی اور ادبی رنگوں کو اجاگر کرنا تھا۔ اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی تھا کہ ہم لیاری کی جو اصل پہچان ہے، یہ لیاری کی جو اصل شکل ہے، وہ لوگوں تک ہم پہنچا دیں۔ آج اگر آپ اس فیسٹیول کو دیکھیں، جو خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ لیاری کے لوگ کس قدر علم، ادب، کتاب سے محبت کرتے ہیں۔ دلچسپ کتابیں، ذہنی آزمائش کا کھیل، کوئی رنگ کی دنیا میں کھویا نظر آیا تو کوئی نشانے بازی کرتا رہا۔ پرپز یہ ہے کہ یہ ایکٹیویٹی ہو، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھے، اور جو بیڈ فیس پورٹرے ہوا ہے اس کو ہم ایسے ہی کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ بہت اچھے گیم کھیلا، اچھے گیم میں ہم لوگ گفٹ ملا اور یہاں پہ بہت سیر کے یہاں پہ بہت انجوائے کر رہے ہیں، مطلب بہت اچھا ایونٹ ہے۔ اور یہاں پہ بکس بھی، بہت ساری اسٹالس پہ بکس بھی لگی ہوئی ہیں اور بہت ساری کہانیاں سنائی جا رہی ہیں۔ فیسٹیول میں شعرا اور علم و ادب سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے حصہ لیا۔ میلے میں بلوچی ثقافت کے رنگ بھی نمایاں تھے۔ لیاری لٹریچر فیسٹیول اپنے اختتام کو آ پہنچا، جہاں بچوں نے کہانیاں سنی، ذہنی آزمائش کے کھیل بھی کھیلے، وہیں علم دوستوں نے ڈھیروں علمی خزانہ لوٹا۔ کیمرامین شاہد ملک کے ساتھ رمسا مبین، 92 نیوز، کراچی۔ پاکستان بھر میں آج پشتون ثقافت کا دن منایا جا رہا ہے۔ پشتون ثقافت اپنے اندر وسیع تاریخ محفوظ کیے ہوئے ہے۔ اس ثقافت کا ہر رنگ نرالا اور انتہائی خوبصورت ہے۔ مزید بتا رہی ہیں کوئٹہ سے بشرا قمر۔ پشتون تاریخی طور پر ذہین، تعلیم یافتہ، مہمان نواز اور ہر دور میں مثبت و باوقار کردار ادا کرتے آئے ہیں۔ پشتونوں کے شاندار ماضی اور بھرپور تاریخی کردار پر وسیع لٹریچر اور دلائل موجود ہیں۔ جبکہ پشتون ثقافت کے رنگوں کی بات کی جائے تو ان کا لباس، کھانے، کھیل، موسیقی، تہوار اور شادی بیاہ کی رسومات دیگر اقوام سے مختلف ہیں۔ پشتون قوم کی خواتین زیادہ تر گھیر والی فراقیں پہنتی ہیں، جن پر مختلف ڈیزائن کی لیسیں، موتی ستارے، رنگ برنگے دھاگوں سے بنے پھول اور گھنگرو لگے ہوتے ہیں۔ چاندی کے زیورات بھی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ مرد شلوار قمیض کے ساتھ ویسٹ کوٹ، پیروں میں چوٹ اور سر پر پگڑی جسے لنگی کہا جاتا ہے پہنتے ہیں۔ پشتونوں کے ثقافتی پکوانوں میں دمبے کا نمکین روش، کھڈی کباب، مشروب لسی یعنی شلومبے، قہوہ، خشک میوہ شنے اور کرد شامل ہے۔ پشتون کھیل خیش اور بزکشی، ثقافتی ساز دف، رباب اور رقص اتن ہیں۔ جبکہ شادی بیاہ کی رسومات بھی دلچسپ اور منفرد ہیں، جن میں ایک رسم منگنی کی ہے جس میں دلہے کے کندھے پر سسرالی 7 رنگی رومال باندھتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں کلچر کی اس کی اپنی خوبصورتیاں ہیں کہ جو آپ کو کو ایگزسٹنس سکھاتا ہے، جو آپ کو اپنی مٹی سے جڑنے، اپنی مٹی سے محبت کرنا سکھاتا ہے۔ پشتون قوم کے ادیب، شاعر اور افسانہ نگاروں میں فاروق سرور، قادر مجرم اور اشفاق کاکڑ سمیت دیگر کئی نام شامل ہیں۔ پشتون ثقافت بہت کم دوسری ثقافتوں سے اثر انداز ہوئی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بشرا قمر، 92 نیوز، کوئٹہ۔
फैशन शो या आर्ट शो, म्यूजिक हो या कोई तफरीही प्रोग्राम, पेशावर में ऐसी तकरीबात का इनकाद होता है तो हर कोई जोशो खरोश से इसमें शरीक होता है। ऐसे एक फैशन शो का अहवाल हमें बताएंगे जीशान काका खेल। पेशावर में फैशन शो का इनकाद किया गया तो मकामी मॉडल्स ने खूब जलवे दिखाए। मकामी मॉडल्स ने मॉडलिंग की तो हाजरीन ने खूब पजीराई की। रूसी मलबूसात, कामदार कमीजों और ब्रांड्स के मलबूसात के लिए मॉडल्स रैंप पर आई तो शुरका ने जहां मॉडल्स के काम को सराहा वहां मलबूसात को भी काफी पसंद किया। खवातीन के अलावा मर्दों के रूसी मलबूसात की नुमाइश की गई तो नौजवानों ने जदीद मशरकी लिबास में जबरदस्त दिलचस्पी दिखाई। पेशावर में इस किस्म के शोज को हमेशा पजीराई मिलती है और लोगों का जोशो खरोश दीदनी होता है। कैमरामैन किफायत शाह के साथ जीशान काका खेल 92 न्यूज़ पेशावर।